صدیقی وائس چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری عزیز، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور یہ سوال میں آپ سے نہیں، آپ کے دل سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا ہم نماز چھوڑتے ہیں؟ اکثر نہیں۔ پھر بھی ایک کمی ہے، نماز میں سکون نہیں آتا۔ میری پیاری عزیز، یہ بہت خطرناک بات نہیں، لیکن بہت اہم بات ہے۔ نماز کیا ہے؟ اس کے حصوں کو آہستہ پڑھیں، اس کے حصے کو آہستہ سے سمجھیں۔ نماز صرف فرض پورا کرنے کا نام نہیں، عادت پوری کرنے کا نام نہیں۔ نماز ہے بندے کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اپنی انا، ضد اور غرور توڑ دینا، یہ مان لینا کہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے۔ نماز میں اللہ ہمیں نہیں پرکھتا، ہم خود کو پہچانتے ہیں۔ ہم نماز میں کھڑے کیوں ہوتے ہیں، مگر دل کیوں نہیں جھکتا؟ کیوں؟ دل دنیا کی رنگینیوں میں قید ہے۔ میری پیاری عزیز، نماز کے وقت ہاتھ اللہ کے سامنے، آنکھیں جائے نماز پر ہونی چاہیے، لیکن دل کل کی باتوں میں نہیں، اللہ کے خوف میں ہونا چاہیے، لوگوں کے رویوں میں نہیں، موبائل، پیسہ، رشتوں میں نہیں۔ جبکہ اللہ کے پاس ہم کھڑے ہیں تو سکون سے کھڑے ہوں۔ سجدے میں عاجزی کریں۔ ہم سجدہ کرتے ہیں مگر دل اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ دے دے، یا اللہ بدل دے، مگر یہ نہیں کہتے یا اللہ مجھے بدل دے۔ سکون وہاں آتا ہے جہاں بندہ جھک جاتا ہے۔ میری پیاری عزیز، گناہ و بے حسی، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز تو نہیں توڑتے، مگر نماز کا نور کھا جاتے ہیں۔ نظر کا گناہ، زبان کا گناہ، دل میں حسد، کینہ، معاف نہ کرنا۔ جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ہماری بے رخی ہوتی ہے اور اس سے ہم معاف نہیں کرتے۔ جب دل بوجھل ہو تو نماز میں لذت نہیں رہتی۔ نماز کو بوجھ سمجھ لینا۔ ہم کہتے ہیں جلدی نماز پڑھ لوں، لیکن یہ نہیں کہتے چلو اللہ سے سامنے چلے۔ نماز بوجھ نہیں، سب سے بڑی رحمت ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے آنسو گن رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، تو نماز میں دل خود بخود کانپ جائے۔ یہ حصہ بہت اثر رکھتا ہے۔ نماز کی پہلے سے تیاری کریں۔ 2 منٹ خاموشی، گہری سانس سے دل میں کہیں بھی اللہ کی کہیں، یا اللہ میں تیرے سامنے آ رہی ہوں۔ تکبیر کہتے وقت دنیا کی رغبت چھوڑیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا۔ سجدہ لمبا کریں۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں عورت سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ وہاں روئیں، وہاں مانگیں، وہاں خاموشی بھی رہے۔ نماز بغیر دعا کے ایسے ہے جیسے دروازہ کھٹکھٹا کر چلے آنا۔ نماز کے بعد دعا ضرور کریں۔ ہم لوگ بھی دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور رحیم ہے۔ اے اللہ تم ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تجھ سے اپنی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری عاجزی کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیماریوں میں ہیں، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ جو لوگ قرض دار ہیں، اے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ
پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں بغض سے بچا لے، کینہ سے بچا لے، تکبر سے بچا لے، اے اللہ حسد سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ انہیں دین کا داعی بنا۔ اے اللہ انہیں قرآن سے جوڑ دے۔ اے اللہ انہیں قرآن پر کچھ پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اپنی رحمت سے ہمارے دلوں سے بغض نکال دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری نفسانی خواہشات ہمیں نفسانی خواہشات سے بچا لے، جو ہمیں وہ خواہشات پر عمل کرنے کی توفیق دے جو جائز ہو، جس سے تو راضی ہو سکے۔ اے اللہ ہم نے نماز پڑھی مگر تجھے محسوس نہیں کیا، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وہ نماز عطا فرما جس میں آنسو ہو، جس میں سکون ہو، جس میں دل جڑ جائے۔ اے اللہ ہم عورتیں ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہم سب کے لیے جیتے ہیں، ہم خود کو بھول جاتے ہیں، ہمیں نماز میں اپنی آغوش عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو نماز چھوڑ چکے ہیں انہیں واپس، اے اللہ جو نماز چھوڑ چکے ہیں ہمیں وہ کچھ اندازہ ہی نہیں ہے، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ جو نماز پڑھ کر بھی خالی ہیں ان کے دل پھیر دے۔ اے اللہ ہمیں دکھاوے کی عبادت سے بچا لے، ہمیں عادت کی نماز سے بچا لے، ہمیں سچی نماز عطا فرما، ہمیں محبت والی نماز عطا فرما، اللہ کو راضی کرنے والی نماز عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قبر کو ہمارے سجدوں سے روشن کر دینا۔ اے اللہ ہمارے حصہ کو نمازوں کی برکت سے آسان فرما دینا۔ اے اللہ جب آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ اور نماز دونوں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھنا اور ایمان پر موت عطا فرمانا، جنت میں نمازی لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا، اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا، حوض کوثر سے سیراب فرمانا۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ آج سے طلب کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کو اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے والدین کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ راحت ہی راحت بنا دے۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لینا۔ اے اللہ قبول فرما لینا، اے اللہ قبول فرما لینا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔